21ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ زمر کے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور و فہم، ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا روزانہ انسان مرتا ہے اور جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ ہم نے بہت لوگوں کے انتقال کی خبریں اس طرح سے سنی ہوگی کہ جب ہم نے پوچھا خبر دینے والے سے کہ کیسے انتقال ہوا، تو بتانے والے نے بتایا کہ رات میں سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، رات میں سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد یہی دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر اور تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ گویا انسان روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یہاں تک لکھا ہے لوگوں نے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے ہی انسان بیدار ہوتا ہے، پھر فوراً نیند لگ جاتی ہے، تو گویا اس کی روح اتنی دیر کے لیے واپس لوٹ آتی ہے۔ اور یہ آیت بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور و فہم و ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے، اگر اسی خدا سے غافل اور منحرف ہو تو وہ کیسا سخت نادان ہے۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لینے کی وجہ سے ان کا اعتماد اپنے گڑھے ہوئے سفارشیوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر حقیقی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہے، اور بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کی کرامتیں اور کرشمے بیان کیے جائیں، چاہے وہ کتنے ہی مبالغہ آمیز اور بے ثبوت ہوں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں فیصلہ کن انداز میں فرمایا
کہ فرما دیجئے اے خدا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی امید افزا یہ آیت ہے ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے جو ابھی یہاں پر کی گئی کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو۔ یہ بہت ہی محبت بھرا مشفقانہ جملہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنا میرا لال، میرا دل کا ٹکڑا اس طرح سے کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ اتنا محبت بھرا الفاظ، اتنا محبت بھرا یہ جملہ ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر انہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ان سے گناہ ہو گیا ہے، وہ گناہوں میں لت پت ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے، جو گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے، ہاتھ کانپنے لگے، پیر لرزنے لگے ہیں، آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، کان سے سنوائی چلی گئی ہے، زبان سے گویائی چلی گئی ہے، بچے بھی آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر جب اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہتا ہے کہ بندہ میں تیرا رب، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے یہ نہیں کہتے کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو گناہ کرنے کی سکت جسم کے اندر نہیں رہی، اب آیا ہے، اب کیا لینے آیا ہے۔ ایسے سوال اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے نہیں کرتے، بلکہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک مسافر ایک لبودق صحرا میں سفر کر رہا ہو، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کہیں بیٹھا، نیند لگ جائے، اس کا اونٹ غائب ہو جائے، اور پھر جب وہ دیکھے کہ مال و اسباب کے اونٹ موجود نہیں ہے، پھر تھک ہار کر ڈھونڈ کر نڈھال ہو کر جب وہ بیٹھتا ہے، پھر جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے نڈھال ہو کر تھکنے کی وجہ سے، اور آنکھ جب کھلتی ہے تو مال و اسباب کے اپنا اونٹ اپنی نظروں کے سامنے وہ پاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسافر کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ ایسے ہی ایک گنہگار بندہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے چاہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تو نے کفر کیا، تو نے شرک کیا۔ زندگی میں ہر گناہ کی معافی ہے، زندگی میں ہر گناہ کی معافی ہے، چاہے اس نے کفر ہی کیا ہو یا شرک ہی کیا ہو۔ ہاں، موت کے بعد پھر کوئی سنوائی نہیں۔ آج وقت ہے، موقع ہے ہمارے پاس، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کل وہ وقت ہوگا جب ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، پھر کوئی سنوائی نہیں ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی صفت ہی یہ ہے، اس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔
اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے جناب میں کی ہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا، مگر وہاں کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، ایسا کرنے سے پچھتانے سے وہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو موقع ہیں ابھی ہیں، جو موقع ہیں ابھی ہیں، جو کرنا ہے وہ کر گزریں، آنکھ بند ہونے کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ جواب کیا ملے گا دیکھیں، ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا، اس سے کہا جائے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا ان منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اس کے کارندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ منکروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے اور یہ اتری بھی اس کے بعد ہی ہے۔ سورہ مومن کی ابتدا حامیم حروف مقطعات جسے ہم کہتے ہیں اس سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے لگاتار 7 صورتیں جو ہے حامیم کے حروف مقطعات کے الفاظ سے ہی شروع ہوتی ہیں سورہ احقاف تک۔ مفسرین نے لکھا ہے اور جو عربی جانتے ہیں ان کو احساس بھی ہوتا ہے، ہم تو عربی نہیں جانتے لیکن پڑھنے میں مزہ ضرور آتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان صورتوں میں فصاحت و بلاغت اس انداز کی ہے، اتنا بہترین اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو ان 7 صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ یقیناً جب پڑھیں تو مزہ آتا ہے، ایسے الفاظ پروئے ہوئے ہیں کہ وہ دل کو لگتے ہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے بھی، اور جو لوگ سمجھتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو یقیناً پھر ان کے دل پر قرآن اثر انداز ہوتا ہے۔
رقت طاری ہوتی ہے اور وہ کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے اور یہ اتری بھی اس کے بعد ہی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہو، اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور جو سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون۔ یہ 3 آیتیں ہیں لگاتار جس میں فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے، جو مومن بندوں کے لیے فرشتے اپنے رب سے کرتے ہیں۔ کیا ہے دعائیں؟ وہ دیکھیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں جنت عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی داخل فرما۔ تو قادر مطلق اور حکیم ہے، تو انہیں قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے۔ جس کو تو نے اس دن بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی کیا قدر ہے کہ اس کے فرشتے مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کتنی جامع دعا ہے۔ ایک انسان کی کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے دیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ یہ جو تھوڑی موڑی زندگی ملی ہے ہمیں یہاں دنیا میں، یہ اسی کی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ ایسے اعمال ہم یہاں پر کریں کہ اللہ ہم جنت کے مستحق ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بنا دے۔ اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ جواب میں آل فرعون کے ایک ایسے شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس قصہ سے 3 گروہوں کو سبق دیا گیا۔ بہت ہی اہم واقعہ ہے یہ، تفصیل سے جو ہے اس سورہ مومن میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے قبطیوں میں سے تھا، یعنی جس خاندان یا جس قبیلے سے فرعون تعلق رکھتا تھا اس خاندان سے، اس قبیلے سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ اب فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہے، تو اس نے جو ہے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اعلان کیا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اور اس کے بعد ایک بہت ہی مؤثر انداز میں ایک تقریر کی ہے فرعون کے دربار میں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس مومن بندے کی وجہ سے جو ہے اس صورت کا نام بھی سورہ مومن ہی ہے۔ اس کا ہم انفرادی طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو جو فرعون نے دیکھا؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو اور تم مقابلہ میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے جو نقطہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔
اور ذرا سا بھی اپنے دل میں خوف، آج کے حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنے دل میں کسی قسم کا خوف اور ڈر آنے نہ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو اور تم مقابلہ میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جتنی بڑی دھمکی یہ دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کتنی ہمت بڑھائی جا رہی ہے ہمیں اور آپ کو، تو ہمیں ان ظالموں سے خوف کھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ کمی یہاں پر ہے، کمی یہاں پر ہے، اس لیے جو ہے آج ان کے دلوں سے ہمارا جو رعب تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھیں، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس نے اعلان تو کر دیا، جو کچھ بہت ہی بہترین تقریر کی ہے اس نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تقریر کو نقل کیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اور فرعون اپنی طاقت اور قوت کے باوجود جو خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا کہ خدائے رحمان اور رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی ہے، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت، ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مختلف دیوتاؤں کے کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسہ پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے
اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا۔ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے۔ بہت ہی اہم آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور مخالفتوں کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے تو تم اس کا جواب بھلائی سے دو۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسوہ سے ظاہر کر کے ہمیں بتلا دیا ہے۔ جو لوگ شدید مخالف تھے، آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ احد میں مخالف کی حیثیت سے سامنے آئے۔ حضرت ابو سفیان جنگ احد سمجھیے یہی جو ہے اس کے سردار تھے پوری فوج کے، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تب جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو بہت بڑے مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو آج تمہارے دشمن ہیں وہ کل تمہارے جگری دوست بن جائیں گے، کل تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ وہ انہوں نے پھر کیسی قربانیاں دیں اسلام کے لیے، اور ایسی بہت ساری مثالیں جو ہے صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کر کے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جو بہت سخت مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے پیش رہتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے جگری دوست ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا۔ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے۔ جب کبھی جیسے ایسا ہے جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو تجربہ زیادہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کہ جب وہ جا کر دعوت دیتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہمارا جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو شیطان بھی ہمیں اشتعال دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے اندر سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسے موقع پر جب یہ اندر اس طرح کی کیفیت محسوس کریں تو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگ لیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فوراً جو ہے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے اور صبر اور حکمت سے کام لیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات، دن اور سورج، چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے
سب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا کہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کی جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے، حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے نہیں تھکتے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم جو ہے موقع دیا ہے یا اگر کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ذاتی صلاحیتوں اور ذاتی خوبیوں کی بدولت ہم نے حاصل کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کسی چھوٹی سی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ 21ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔